بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مسند الیہ کے اعتبار سے حدیث کی اقسام ہم پڑھ رہے تھے، تو اس میں ہم نے 4 قسمیں پڑھی ہیں مسند الیہ کے اعتبار سے حدیث کی۔ پہلی حدیث قدسی اور اس کا تعارف بھی پڑھا، اور پھر اس کے بعد حدیث مرفوع وہ حدیث جس میں صحابی جو ہے وہ صحابی جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی طرف نسبت کرے، اور آپ علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد پھر آپ علیہ السلام کی بات کو ذکر کرے، قول فعل یا تقریر کو ذکر کرے۔ اور پھر حدیث موقوف کا پڑھا، جس میں صحابی تو نہیں ہوتا، سلسلہ سند جو ہے وہ تابعی پر کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ معذرت، اس میں صحابی موجود ہوتا ہے، سلسلہ سند صحابی پر موقوف ہو جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام تک نسبت نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس میں جو بات کہی جاتی ہے، جو حدیث کہی جاتی ہے، وہ بھی کیا ہوتی ہے، وہ حدیث بھی کیا ہوتی ہے، صحابی کا قول یا فعل یا تقریر ہوتی ہے، آپ علیہ السلام کا قول فعل یا تقریر نہیں ہوتی۔ تو یہ تھی حدیث موقوف۔ اور حدیث مقطوع علم حدیث کی اصطلاح میں مقطوع سے مراد وہ حدیث جس میں سلسلہ سند کسی تابعی پر ختم ہوتا ہو، سلسلہ سند تابعی پر ختم ہو جاتا ہو، یعنی تابعی کے قول فعل یا تقریر کو حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ اس میں صحابی اور صحابی کے بعد آپ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو یہ 4 قسمیں مسند الیہ کے اعتبار سے تھی، اور اس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا بھی ہے، اور اس کو جو ہے نا آپ ذہن نشین بھی کر لیں۔ تو انشاءاللہ اسے آگے بھی چلیں گے۔ کل ایک ساتھی پوچھنے لگے تھے کہ حدیث موقوف ہمارے سامنے اس کی کوئی مثال یا حدیث مقطوع کی مثال، تو حدیث موقوف کی مثالیں بہت ہیں، اور حدیث موقوف کی صراحت ائمہ جو ہے وہ اپنی کتب میں کرتے بھی ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں نے حل کی تھی، اس کی تحقیق کی تھی علم سے متعلق، لیکن ائمہ نے کہا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل کا قول کے طور پر یہ بات درست ہے، البتہ آپ علیہ السلام کی طرف نسبت نہ کی جائے۔ بس اوقات صراحتاً وہ حدیث موقوف ہوتی ہے، بس اوقات تحقیق کے بعد ائمہ کا حکم پر مطلع ہوتا ہے انسان، تو انہوں نے صراحت کی ہوتی ہے کہ موقوف ہونا تو اس کا درست ہے، البتہ مرفوع ہونا اس کا درست نہیں ہے۔ اسی طرح مقطوع بس اوقات تابعی کا قول ہم تک پہنچتا ہے، اور اقوال جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، مطلب اچھی بات ہوتی ہے اس میں، اور لیکن ہوتا وہ تابعی کے قول کے طور پر ہے۔ بس اوقات اس میں تابعی جو ہے وہ دیگر طرق سے روایت کرتا ہے، لیکن اس طریق سے وہ موقوف ہوتی ہے، اس طریق سے کیا ہوتی ہے، وہ موقوف یا مقطوع ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی ہم مثال دکھائیں گے آپ کو، تو اس سے آپ کو بات یہ ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ ابھی ہم سبق پورا کرتے ہیں اپنا، دوسرے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جی احباب، کل ہم نے باب حیات الانبیاء پڑھا تھا، اور اس کو ہم نے حفظ بھی کیا، یاد بھی کیا۔ تو آج انشاءاللہ اسی سے متعلق ایک حدیث ہے جس میں جمعے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور
کثرت سے درود پاک پڑھنے کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ 36 نمبر حدیث ہے عن طوس بن اوس عن اوس بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخ وفيه الصعق فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد آمنت يقولون بليت فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء۔ یہ بھی حیات انبیاء پر کہ نبی جو ہے وہ زندہ رہتا ہے اس پر ایک دلیل ہے، ایک بہت ہی عمدہ حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اوس بن اوس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تم میں سے تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، یوم الجمعہ۔ ان من افضل ایامکم، ایام یوم کی جمع دن کو کہتے ہیں، دنوں میں سے تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، فیہ خلق آدم، اس میں ہی آدم کو پیدا کیا گیا، وفیہ قبض، اور اسی جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، وفیہ النفخ، اور جمعے کے دن ہی سور پھونکا جائے گا، وفیہ الصعق، اور اسی دن بے ہوشی طاری ہوگی، یعنی قیامت کے قریب جب قیامت برپا ہوگی تو بے ہوشی طاری ہوگی، جمعے کے دن ہی بے ہوشی طاری ہوگی۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا تم اس دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجو۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، بے شک تمہارا درود معروضۃ، مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، علیہ مطلب مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وکیف تعرض صلاتنا، ہماری صلات یعنی ہمارا درود اور رحمت آپ پر کس طرح پیش کیے جائیں گی، وقد ارمتا، حالانکہ آپ ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے، ارمتا آپ ریزہ یعنی کہ مٹی ہو چکے ہوں گے، یقولون بلیتا، یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، جیسے بوسیدہ ہڈی ہوئی تھی نا، مٹی زمین، انسان بھی مٹی سے بنا تو مٹی مٹی کو کھا جاتی ہے، تو آپ تو بوسیدہ ہو چکے ہوں گے۔ فقال، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے اجساد الانبیاء، انبیاء کے جسموں کو، انبیاء کے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے۔ چنانچہ اب زمین جو ہے وہ مٹی ہے، مٹی مٹی کو کھا جاتی ہے، لیکن انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکے گی، انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکے گی۔ چنانچہ یہ بھی کس بات کی دلیل ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی جو ہے وہ قبر میں زندہ ہے، نبی قبر میں زندہ ہے، کیونکہ زمین جو ہے وہ انبیاء کی جسم کو نہیں کھا سکتی۔ چنانچہ بعض مماتی حضرات جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ نسیہ منسیہ ہو چکے ہیں اور آپ جو ہے وہ آپ علیہ السلام مٹی ہو چکے ہیں، آپ علیہ السلام مٹی ہو چکے ہیں۔ جی دوسرا سبق دیکھیے، باب علامات النفاق بھی پڑھ لیتے ہیں اب آج۔ باب علامات النفاق، نفاق کی علامتیں کیا ہیں، منافقت کی علامتیں، بہت مشہور حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ حضرات نے کئی مرتبہ پڑھی بھی ہوگی، تو آج اس کو انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین علامتیں ہیں، آیت کہتے ہیں نشانی کو، منافق کہتے ہیں، ثلاث کہتے ہیں تین کو،
منافقین کی تین علامتیں ہیں، زاد مسلم وَإِن صَامَ وَصَلَّى، لیکن مسلم رحمہ اللہ نے ایک الفاظ کا اضافہ کیا، وزاد وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ اور پھر فرمایا ثم اتفقا اذا حدث كذب، پہلی علامت کیا ہے؟ حدث كذب، بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وعد اخلف، وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، اور جب اس پر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے اس میں خیانت کرے۔ یہ تین علامتیں جو ہیں کس کی ہیں؟ منافق کی ہیں۔ چنانچہ بات کرتا ہے، بات بات پر جھوٹ، بات بات پر جھوٹ، اور جو ہے نا ہر دوسری تیسری بات پر جھوٹ، چنانچہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ تو آج کل کاروبار کے حالات بھی اس طرح کے ہیں، جب بھی کوئی گاہک آئے گا اس کو کیا کہے گا؟ اس انداز سے ہی پیش آتا ہے جو جھوٹ والا ہوتا ہے، یعنی بول چال میں اور معاملات میں ہیر پھیر۔ اذا حدث كذب واذا وعد اخلف، وعدہ خلافی، جب بھی وعدہ کیا، جب پیسے لینے کوئی آتا جاتا ہے تو پیسے کی ایک ڈیٹ دیتے ہیں، جب وہ آتا ہے تو اس پہ خلاف ورزی کرتے، نہیں دیتے اس کو۔ اسی طرح اور بھی بہت سے معاملات پر جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی عادت بن چکی ہوتی ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس امانت میں کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے، اس میں کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔ تو یہ تین علامتیں ہیں کس کی؟ منافق کی۔ یہ تین علامتیں کس کی ہیں؟ منافق کی ہیں۔ حفظ الحدیث کا دیکھ لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل حدیث پڑھی تھی کہ اگر کسی شخص کو تکلیف میں، مصیبت میں پائے تو کیا کہنا چاہیے، تو اس میں حدیث میں بہت ہی عمدہ دعا بتائی گئی۔ حدیث میں آیا کہ اگر کوئی شخص وہ دعا پڑھ لے، اگر کوئی شخص وہ دعا پڑھ لے تو کبھی بھی وہ اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا جس کو دیکھ کر اس نے وہ دعا پڑھی ہے۔ کیا وہ دعا کیا تھی؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، لم یصبہ ذلک البلاء، اس کو وہ مصیبت نہیں پہنچے گی۔ اور امید آپ حضرات نے دعا یاد بھی کر لی ہوگی، اب انشاءاللہ سنتے بھی ہیں اس کو۔ اگلی حدیث دیکھ لیں، 34 نمبر حدیث، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرج الرجل من بیته، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے، اذا خرج، جب نکلا آدمی، من بیتی، اپنے گھر سے، فقال، اس نے کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، قال، یقال حینئذ، اس وقت کیا کہا جاتا ہے؟ ہدیت وکفیت ووقیت فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي۔ سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ حدیث ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اذا خرج، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا خرج الرجل من بیتہ، جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور نکلتے وقت وہ دعا پڑھتا ہے، یہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو اسے کہا جاتا ہے، یقال حینئذ، اس وقت اسے کہا جاتا ہے، اللہ کے بندے تجھے رہنمائی مل گئی، ہدیتا، تجھے رہنمائی مل گئی، تجھے رہنمائی مل گئی،
وکفیتا، تیری کفایت کی گئی، تیری کفایت کی گئی، ووقیتا، اور تو بچا لیا گیا، ووقیتا تو بچا لیا گیا، فتتنحى له الشیاطین، اور شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں، فیقول له شیطان آخر، پھر ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے، کیف لک برجل، ایسے شخص پر تیرا بس کیسے چل سکتا ہے، کیف لک برجل، ایسے شخص پر تیرا بس کیسے چل سکتا ہے، قد ہدی وقوفی ووقی، جس کو ہدایت سے نواز دیا گیا، کفایت کیا گیا، اس کی حفاظت کی گئی۔ تو ایک شیطان دوسرے سے کہتے ہیں، تیرا ایسے شخص پر کہاں بس چل سکے گا جس کو ہدایت سے نوازا گیا، کفایت کیا گیا، اس کی حفاظت کی گئی۔ سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ حدیث ہے، خود بھی اس کو یاد کریں، گھر والوں کو بھی یہ سکھائیں کہ جب بھی باہر باہر جانا ہو، کسی بھی غرض سے گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھ لے، ہر قسم کے ہر قسم کی آفات سے، فتنوں سے، شیاطین سے اللہ تعالی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ کتنی پیاری حدیث ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس کو بھی یاد کریں انشاءاللہ، خود کو بھی فائدہ دے گی، اور جس کو سنائیں گے وہ اگر اس پر عمل کرے گا تب بھی آپ کو فائدہ اور اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔